السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہمارا آج کا شو گزشتہ سے پیوستہ ہے. گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی علم و فضل کی، ادب کی، لٹریچر، گریفٹی، لینگویج. آج ہم کتابوں کا تذکرہ کریں گے کہ کون کون سی کتابیں مسٹ ریڈ ہیں. جس طرح مسٹ سی، مسٹ واچ موویز ہوتی ہیں، اسی طرح مسٹ ریڈ کتابیں بھی ہیں. اور میری اس بات کا مخاطب میرا ہر ویور نہیں ہے. سر، آپ کے بہت سے ویورز یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ریکمینڈ کریں اچھی بڑی کتابیں. اچھی بات ہے، وہ تو خیر ہیں ہی. میں کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ اس بات سے اتنا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں. مثلا میں اگر کسی بڑے ناول کا ذکر کرتا ہوں تو ناول نہ پڑھیں، اس کے اوپر بننے والی فلم ہی دیکھ لیں. بالکل سر، آپ کو آدھا مزہ تو ضرور آئے گا. ان سم کیسز پورا مزہ آ جائے گا. ناولز میں بعض اوقات انصاف نہیں کیا جاتا کہانی کے ساتھ، جو ڈائریکٹر، رائٹر اور آرٹسٹ مل کے کر دیتے ہیں. چنانچہ آج ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے اردو زبان میں شائع ہونے والا لٹریچر. بڑی پاورفل کتابیں، بہت باکمال تحریریں اور فکشن. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ فکشن میں آپ میں سے کسی نے کچھ پڑھا ہے؟ جی محمد. ہیری پاٹر پڑھی ہوئی ہے میں نے سیریز. ہیری پاٹر از اے ویری انٹرسٹنگ سیریز. سر لارڈ آف دا رنگز ہاں جی، آپ نے دیکھی ہے کہ پڑھی ہے؟ دیکھی ہوگی یقیناً. مووی دیکھی ہے. کتاب کو پڑھی ہے تو وہ بتائیں. کوئی فکشن میں کوئی ناول کوئی، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی تو ہو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ پڑھ لیں. اصل چیز کتاب پڑھنے کی خواہش ہے. وہ خواہش حسرت میں نہیں بدلنی چاہیے یا ایپتھی میں نہیں بدلنا چاہیے. نہیں پڑھنی، میں پڑھنی نہیں، خیر ہے اس کے بغیر. ایک خواہش آپ کے اندر رہنی چاہیے، چھوٹی سی موم بتی جلتے رہنا چاہیے کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے. چنانچہ فکشن کا آغاز کرتے ہیں ہم اردو ناول سے. سر فہرست ہے بانو آپا کا ناول راجہ گدھ. بہت بڑا ناول ہے. بڑی خاص بات ہے اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کا اسلوب تو بہت شاندار ہے ہی. سٹوری ٹیلنگ بانو آپا کی بہت شاندار ہے. اللہ گری کے رحمت کرے، بہت اچھا لکھتی تھیں. بڑا عمدہ بیانیہ تھا ان کا. لیکن اس میں جو درس ملتا ہے نا کہ رزق حرام، اس کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں، جین در جین چلتے ہیں. یہ ہے اس کا کانسیپٹ. کیا بات. بیوٹیفل سٹوری، لولی ناول. پڑھا ہوا ہے میں نے. اور ناول پڑھتے وقت پیشنس بہت ضروری ہے. کہ آپ جیسے کل گفتگو میں آپ سن رہے تھے، پروفیسر عابد فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ نولکھی کوٹھی میں نے پڑھنے کی بڑی کوشش کی ہے. بہت سے ناولز ہوتے ہیں جو اپنی طوالت کے سبب، ضخامت کے سبب یا بیانیہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا، آپ رک جاتے ہیں، آپ سکپ کر جائیں، سلو پیسٹ ہوتے ہیں، اسے آگے چلے جائیں، کچھ چیزیں سکپ کر جائیں. ایون ناول میں سکپ کر جائیں. خیر ہے، اینڈ میں آپ کو مڈ میں آ کے چیزیں خود کنورج ہوتی چلی جائیں گی. پیشنس سے کام لیں. مقصد صرف راجہ گدھ پڑھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مطالعے کی طرف راغب بھی کرنا ہے. صحیح. اور مطالعہ بھی وہ جو روٹین کا نہیں ہے. ایک روٹین کا مطالعہ آپ نکالیں گے انٹرنیٹ پہ، کوئی نہ کوئی چیز نکال کے خام خواہ پڑھتے چلے جائیں گے. آپ کا سبجیکٹ ہے، اوکے، آپ نے اس میں امتحان دینا ہے، اوکے، آپ نے اس میں گفتگو کرنی ہے، اوکے. یہ کافی نہیں جی میری دلچسپی ہے. کیا دلچسپی جی؟ ناشپاتی کی اقسام جو ہیں وہ کیا؟ تمہیں کیا فائدہ ناشپاتی کی بابو؟ میری تو گل ہی نہیں ہو رہی سر. راجہ گدھ صاحب نو چھیڑیا ہے. ناگی صاحب نے پڑھا ہوا سر راجہ گدھ. راجہ گدھ؟ راجہ گدھ پڑھا ہوا ہے سر میں نے. ببو یہ پڑھو. راجہ گدھ جب پڑھا تنوں کتا تو نہیں پیا؟ راجہ گدھ کے بعد اگر کوئی ناول ہے تگڑا تو آگ کا دریا. بہت سوں کے نزدیک آگ کا دریا راجہ گدھ سے بڑا ناول ہے. میں اس بحث مباحثے میں نہیں پڑھتا، لیکن بہت حسین ناول ہے. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو دونوں میں سے کون سا بہتر لگتا ہے؟ دونوں بہت اچھے ہیں، بہت شاندار. بس یوں سمجھیے میں آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ یہ لگتا ہے واقعی ایک فلسفر ٹرنڈ ناولسٹ کا لکھا ہوا کام ہے جسے دنیا راجہ گدھ کے نام سے یاد کرتی. ادھر پرتولین حیدر، شی از سچ اے اسٹوری ٹیلر، ریمارکیبل اسٹوری ٹیلر.
اس میں ایک فلا ہے جس کی بنا پر میں اسے راجہ گدھ کے مقابلے کا ناول کہتا ہوں. ادروائز اگر وہ فلا نہ ہو وہ تو چارلز ڈکنس کو گھر بھیج دینے والا ناول ہے, وہ تو فلابر کو اور دوستویفسکی کو گھر بھیج دینے والا ناول ہے. ایسا کیا فلو ہے؟ وہ فلا ہے, اور یہ خالصتاً میری رائے, چونکہ میرے ویورز میں سے اکثر میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں بالکل سر. جو دھکے شاہی سے اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں. میں یاور حیات کا اسٹوڈنٹ دھکے شاہی سے بنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو شاگرد نہیں بنایا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں بنایا, مجھے پاس تو بیٹھنے دیا کریں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں, پھر ایک دن انہوں نے خود فون کر کے کہا تھا کہ وہ آفر اب بھی سٹینڈ کرتی ہے. میں کہا جی بالکل کرتی ہے. کہتے آج سے آپ میرے شاگرد ہیں. کیسی گل ہے, شاگردی بھی گن پوائنٹ تے لی. کیسی ویسے تو میں نے استاد فقیر حسین کی بھی شاگردی اسی طرح کی تھی, لیکن استاد فقیر حسین اوکاڑا والے جی سر. وہ شرمندہ ہوتے مجھے شاگرد نہیں بنا رہے تھے. اس کے بڑوں کو پتہ چل گیا تو آ کے مجھے خام کا خار کریں گے. بہت بڑے فنکار, کیا بات بابا. بلکہ کاش اس وقت وہ ہوتے تو میں ان کی پروموشن کے لیے اگر میرا بس چلے تو پاسچومس ایوارڈ ان کو دلواؤں. جتنے بڑے یہ فنکار تھے ایسا ہی بہت فارغ ہو گئے ہیں. اس وقت جب ہم کسی جوگے ہوئے ہیں تو وہ رہے ہی نہیں. آپ پوچھ رہے تھے فلا, جی فلا کی بات جہاں تک ہے کہ اس ناول میں یکا یک ایک پلٹا کھاتی ہے کہانی کہ ایک کیریکٹر ہے گوتم نیلمبر. وہ بہت پرانا تکشلا کی تاریخ ہے, جو ٹیکسلا اس دور میں یعنی 2500 سال قبل مسیح سے ایک دم یکا یک وہ دور حاضر میں آ جاتا ہے. وہ جب دور حاضر میں آتا ہے تو وہ گمبھیرتا اس کے ساتھ, وہ جو آرا ماضی کا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ مسنگ تھا. اس کو کہتے ہیں گرپ ڈھیلی پڑ جانا. اور فلم میں یہی چیز جب ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی, اس کو کہتے ہیں ویکیوم کریٹ ہو جانا. تو یہ بھی ناول کے اندر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو پھر آپ وہاں سے تھوڑی سی بدمزگی کا ایک پہلو نکل. بالکل صحیح. اگلا ناول ہے جو ظاہر ہے بہت اچھا ناول, بہت بڑا ناول, اور عبداللہ حسین واز اے گڈ اسٹوری ٹیلر. اداس نسلیں بہت شاندار ناول ہے. یہ وہ ناولز ہیں جو پڑھنے چاہیے آپ کو. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ بہت کچھ مس کریں گے. آپ کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا پھر پڑھیں, بور کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, سر سے گزرتا ہے. کیوں؟ آپ کو پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے. یہ تو پہن اس کے اوپر یہاں پہ عجیب سی درد شروع ہوگی, یار یہ کام تو کبھی کیا ہی نہیں. آپ کو سڑک پہ جا کے روڑی کوٹنی پڑے آپ آرام سے کوٹ لیں گے, یہ کام آپ نے کیا نہیں نا. آپ دھیرے دھیرے اس طرف راغب ہوں گے, اور ایک دفعہ جب آپ پٹڑی پہ چڑھ گئے پھر چھٹتا نہیں ہے. پھر چھٹتا نہیں ہے. بالکل اس طرح جس طرح آپ کو بنج واچنگ خوار کرتی ہے نا, میں اس کا بہت بڑا شکار ہوں. بنج واچنگ, جی بنج واچنگ کے ایک ہی چیز کو آپ اس کی قسطیں ساری بے شمار 1.5 لاکھ قسطیں بھی ہے نا, تو آپ کی خواہش ہے کہ شام تک میں ساری دیکھ. ہاں جی. اور وہ ہوتا ہے. ارطغرل اج تک چل رہا. ہاں جی چل رہا. ارطغرل اس قابل ہے کہ اس کی بنج واچنگ کی جائے. میں تو بھاجی 65-60 قسطوں تو بعد تھک گیا سی. یقین کرو میری گفتگو چ گھوڑے دی آواز آن لگ پئی سی. یہ وہ بھائی 2.5-3 لاکھ رہندی قسط. اچھا, اداس نسلیں کے بعد ان کا جو بیسٹ ناول ہے دیٹ از قید. ناولٹ ہے. جی عبداللہ حسین کی ایک بہت بڑی خوبی, وہی اس کی خامی بھی بن گئی کہ وہ ناولٹ لکھتا ہے چھوٹے سائز کا. مجھے پسند یہی سائز ہے, لیکن یہ جو مروجہ اصول ہیں, جو قواعد ہیں, جو نارمز ہیں, ان پہ پورا نہیں اترتا وہ, کیونکہ ناول تھوڑا سا ضخیم تو ہونا چاہیے. قید چھوٹو سا ناول ہے اینڈ اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری. اسی طرح ایک ناولٹ ہے ان کا نشیب, اچھا ہے, آئی وڈ سے اچھا ہے. اس کیلیبر کا نہیں ہے جس کیلیبر کی یہ 2 کہانیاں ہیں. اداس نسلیں کیا شاندار منظر نگاری ہے, کیریکٹرائزیشن ہے. یہ مسٹ ریڈ ناول ہے, اور میں بہت حیران ہوں کہ ابھی تک اس کے اوپر فلم ہی نہیں بنی. اس کے اوپر سیریل بننا چاہیے تھا. ایک اور ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں. یہ شمس الرحمان فاروقی کا ناول ہے, بہت ضخیم ہے. اگر دل گردہ ہے تو پڑھیے, ورنہ پہلے 150-200 صفحے آپ کو کافی مزہ دے جائیں گے. آپ سمجھیے یہی کافی ہے. خرید کے نہ پڑھیے گا, عاریۃً لے لیں کسی سے,
اور پڑھ لیں کیونکہ آپ پورا شاید نہ پڑھ سکیں. بالکل ایسی ہے جیسے علی پور کا علی شاید آپ پورا نہ پڑھ سکیں. ایسی ہے جیسے آپ وار اینڈ پیس پورا نہ پڑھ سکیں. وار اینڈ پیس تو میں کنونسڈ ہوں کہ وہ روشنائی اور کاغذ کا ضیاع بھی بہت ہے اس میں. اللہ مجھے معاف کرے، بہت سوں کے نزدیک یہ بلاسفیمس فکرہ ہے، ٹالسٹائی کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے. لیکن بھیا میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ تمام وکٹورین ناولز ایک طرف، فرینچ ناولز ایک طرف، رشین ناولز ایک طرف، مجھے اینا کیرینینا نے بہت مزہ دیا. اور اینا کیرینینا کس کا لکھا ہوا ہے؟ لیو ٹالسٹائی کا. پھر یہ ہم ادھر آتے ہیں غیر ملکی ناولز کی طرف. سر ویسے ہمارے ملک میں اگر ٹیلی ویژن کی ڈرامے کی بات کی جائے تو زیادہ تر ماخوذ ہیں ناولز. نہیں زیادہ تر ماخوذ نہیں، یہاں اتنے فرٹائل لوگ تھے اور ہیں، ماخوذ بہت کم ہے. بہت اچھی اچھی کہانیاں ہم نے اڈیپٹ کر رکھی ہیں. لیکن اصغر ندیم سید آپ ہی نے پیدا کیا، آپ ہی نے حسینہ معین پیدا کیے، آپ ہی نے اشفاق احمد. سر کیا بات ہے. ایک محبت 100 افسانے، سر فاطمہ سریا بجیا، فاطمہ سریا بجیا، پھر نور الہدا شاہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر امجد اسلام امجد. ان کے کریڈٹ پہ 2-4 بہت بڑے بڑے ڈرامے. احمد ندیم قاسمی. احمد ندیم قاسمی کی کہانیاں زیادہ ٹی وی پر آئی نہیں، لیکن وہ ڈرامہ نگار بہت اچھے تھے، افسانہ نگار بھی بہت اچھے تھے. اور ان کا مزاح کا جانرا جو ہے وہ بڑا فیمس ہے. بھائی جان آپ بات کر رہے ہیں عطاء اللہ قاسمی. عطاء اللہ قاسمی سے زیادہ خوبصورت فقائیہ کالمز کسی نے نہیں لکھے. کیا جی بات. ایسا ہی. بہت شاندار کالم. روزن دیوار سے از اے ناٹ اونلی ویری بیوٹیفل، اٹ از پرابلی دا بیسٹ کالم کلیکشن. آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ کالم؟ کون سا؟ روزن دیوار سے ان کے کالم کا نام ہے. اور یہ آج سے کچھ 40 سال قبل مسیح پہلے کی بات ہے کہ ان کی کتاب چھپی تھی، اور کمال کی کتاب، کیا کہنے. بہت اچھا انتخاب تھا. اس کے بعد دنیا ضخامت کی طرف آ گئی، کوالٹی کی جگہ کوانٹٹی نے لے لی. تو اگر فقائیہ کالم نگاری کو لٹریچر میں کوئی بالشت بھر جگہ کہیں ملے گی تو سب سے پہلی جگہ آپ کو عطاء اللہ قاسمی کو دینی پڑے گی. واہ. کیا بات. ظفر اقبال نے بہت شاندار فقائیہ کالمز لکھے ہیں، لیکن یہ لوگ بہت تگڑے لوگ ہیں، بہت تگڑے. اب آئیے واپس ناول کی طرف. راجا گدھ. راجا گدھ ہو چکا ہے بھائی، اس کے بعد آگ کا دریا ہوا، پھر اس کے بعد نشیب ہوا، قید ہوا، اداس نسلیں ہوا، میرے بارے بھی دس دیو. غدار. واہ رے واہ. غدار ایک بہت بڑا ناول ہے بھائی، ان کا ہے سر. اس کی ضخامت پہ مت جانا، بہت بڑا ناول ہے. کرشن چندر. سر یہ ہم نیٹ کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جس کے ذریعے مرضی پڑھو، پڑھو ضرور، ظالموں پڑھو ضرور. اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. قدرین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی سر ویسے اگر ناول پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر افسانے پڑھ لیں. فکشن پڑھنی ہے نا، افسانے پڑھے، منٹو پڑھے. کیا بات ہے. واقعی سر. منٹو بہت بڑے رائٹرز میں سے ایک ہے. پھر منشا یاد، غلام عباس. جی. او ہو، وہ تو یاد ہی نہیں رہا. بہت بڑا، ان سب سے بڑا. میں غلام عباس کے افسانوں کو منٹو کے ہم پلہ قرار دیتا ہوں. واہ واہ واہ. اوور کوٹ پڑھیے، آنندی پڑھیے، جی جی. کتبہ پڑھیے، آپ کو مزہ آ جائے. سر ایک وہ بیدی کر کے بھی تو ہے نا، راجندر سنگھ بیدی. جی سر. ویری گڈ رائٹ. بھر چاول. عصمت چغتائی. امرتا پریتم. امرتا پریتم اچھی ہیں، معافی. وہ پنجابی شاعرہ زیادہ تگڑی ہیں. چغتائی لیب دی کوئی تحریر سر؟ اسود مفتی. رگ سنگ ان کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب. رگ سنگ. رگ سنگ، رگ کے اندر جو رگ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اوئے ہوئے ہوئے. حقیق کے اندر جی جی جی. جو رگیں ہیں، رگ سنگ. بہت میں سمجھ رہا سی رگ سنگ سنگ. رگ سنگ. فاطمہ حسین، بہت اچھا افسانہ لکھا ہے انہوں نے. سر بیسٹ افسانہ کس کا ہے؟ بلا شبہ اردو ہی نہیں، میں بھی انگریزی میں بھی اس کیلیبر کا افسانہ نہ ہو. گڈریا. گڈریا. اشفاق احمد. کیا بات. حرف آخر. اشفاق احمد بہت بڑے ادیب تھے. انہوں نے صوفیزم کو بھی ٹچ کیا،
انہوں نے ایوری ڈے لائف کو بھی ٹچ کیا, روحانیت پہ بڑا یقین ان کا, اور ماڈرن ٹائمز پہ بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا. بڑے باکمال آدمی. سر میں بھی بکیں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے دی تھی. میں نے کون سی دی تھی تمہیں؟ وہ نسیم حجازی. نسیم حجازی, اور تلوار ٹوٹ گئی. ہاں جی ہاں جی. آپ نے بھی تو ایک بک لکھی نا, اور کلانٹ ٹوٹ گئی. پھر ہے پانی کا درخت, کرشن چندر. غدار پڑھیے, پانی کا درخت پڑھیے, کرشن چندر بھگتا دیں گے آپ. کیا بات. مزاح کی طرف آئیں بھائی, مزاح. سر یوسفی صاحب, اور ہم غور ہی نہیں کر رہے. جی جی, بیسٹ مزاح اردو کا آپ کے ہاں ملتا ہے. نمبر 1, افسوس کہ کتاب صرف چھوٹی سی, اتنی سی کتاب, لیکن مزاح نگاروں کا سرخیل پطرس بخاری. پطرس بخاری. واہ واہ. حرف آخر. شفیق الرحمان صاحب نے بسیار نویسی بہت کی ہے, میرے موسٹ فیوریٹ وہی ہیں. میں نے جتنا انہیں پڑھا ہے شاید کسی کو بھی نہیں پڑھا ہو, لیکن پطرس اسٹینڈز آؤٹ ود اونلی 10 آف ہز ایسیز. مزاح ختم ہو جاتا ہے جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. پھر یوسفی صاحب سر, مشتاق احمد یوسفی بہت لاجواب رائٹر. وہ رائٹر بہت بڑے تھے, محض مزاح نگار انہیں نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ شفیق الرحمان محض مزاح نگار تھے, ہلکے پھلکے افسانے لکھتے تھے, کرنیں, شگوفے, حماقتیں, مزید حماقتیں. پیروڈیز بہت اچھی کرتے تھے. پیروڈی ان سے زیادہ اچھی کسی نے نہیں کی. اردو ادب کی سب سے شاندار پیروڈی وہ تزکے نادری کی ہے, جس میں محمد شاہ رنگیلا کا پورا قصہ ہے. تزکے نادری یعنی سیاحت نامہ ہند, وہ بہت ہی خوبصورت ہے. لیکن ایک ٹریجک افسانہ بھی ان کے کریڈٹ پہ ہے. وہ ہے ٹریجڈی, لیکن انہوں نے اپنے رومانٹک انداز میں کو بیان کیا ہے. میرے کہنے پہ ہلکی پھلکی تحریر اگر آپ نے پڑھنی ہو نا, تو سٹارٹ ود شفیق الرحمان. ان کے افسانے پڑھنا شروع کریں, آپ کو لطف آ جائے گا. ایک 90 صفحے کا افسانہ ہے, طویل ہے تھوڑا سا اور تردد کرتے تو ناول بن جاتا, ناولٹ کم از کم بن جاتا. وہ ہے برساتی. برساتی بظاہر ایک رومانٹک سی کہانی ہے. مشتاق احمد یوسفی نے سر کئی مزاح کے انداز میں حقیقت پر مبنی باتیں کی. رلا دیا اس نے. مشتاق احمد یوسفی کو دیکھیں آب گم میں, آپ اس کو تلاش نہ کریں خاکم بدہن میں, زرگزشت میں, چراغ تلے میں, اس کو تلاش کریں. اگر رلانے والا مشتاق احمد یوسفی, یہی کمال ہے. یہی ہوتا ہے جیسے قادر الکلام شاعر ہوتا ہے نا, اسی طرح قادر الکلام سٹوری ٹیلر, جس طرف چاہے آپ کو گھما دے. پھر ڈاکٹر یونس بٹ. ڈاکٹر یونس بٹ کی پہلی کتاب بہت عمدہ, شناخت پریڈ. محمد خالد اختر, ویری انڈر ریٹڈ ہیومرسٹ آف اردو لینگویج. ابن انشا, ویری گڈ ہیومرسٹ ہی ہے. اگر آپ سفر نامے کی طرف آئیں مستنصر حسین تارڑ. تو آف کورس مستنصر حسین تارڑ, کیا بات. اور ایک بہت بڑا مزاح نگار. اسی بہانے ٹچ بھی ہو جائے گا, آپ اس کے مزاح کو بھی انجوائے کریں گے, اور اس کے سفر نامہ نگاری کو بھی. وہ ہیں کرنل محمد خان بجنگ آمد. میں بہت حیران ہو رہا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتی, اور ان کتابوں کا چرچا ہمارے کالجز, سکولز میں اس طرح ہوتا تھا. سکولز میں ٹیچرز کیا کرتی تھیں, جس طرح بورڈ کے درخت پر بیٹھے تلیئر ہوتے ہیں نا, نان سٹاپ بول رہے ہوتے ہیں, نان سٹاپ بولے چلے جا رہے, بھانت بھانت کی بولیاں, لیکن موضوع سخن یہ کتابیں ہوتی. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کون سے ٹائمز ہیں ہم جن سے گزر رہے ہیں. پھر متفرق ریڈنگز میں جو مسلینیس ہوتی ہیں, بعض رائٹرز ایسے ہیں جنہیں مس نہیں کرنا چاہیے, اور وہ ہیں مختار مسعود, سر فہرست. ان کی پڑھیے آواز دوست. پھر ہے ان کی کتاب لوح ایام, آپ کو لطف آ جائے گا. میری ذمہ داری پہ پڑھیے. اور مستنصر حسین تارڑ, ان کے 2 ایک ناولز بھی ہیں بڑے اہم, بڑے شاندار. مثلا بہاؤ. جی سر, بہاؤ از اے ویری گڈ ناول. لو ہے لیکن آپ کو مزہ آئے گا. وہی دریائے سرسوتی, دریائے ہاکڑا جو صحرا میں گم ہو جاتا ہے, اس کے گرد و نواح, کیا سویلائزیشن کا تذکرہ ہے, بہت اچھا ہے. پھر ان کا ناول ہے کلا جنگی, افغانستان پہ. آپ کو لگے گا یہ اور کائٹ رنر دونوں کہانیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں, بہت خوبصورت. سر 95% جو آپ نے ابھی نام لیے ہیں میں نے شاید پہلے سنے بھی نہیں تھے. میں آپ کو پرسنلی اپنا حال بتا رہا ہوں, اور یہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, کوئی وہ نہیں.
ابھی آپ نے کائٹ رنر کا ذکر کیا. کائٹ رنر میں نے مووی بھی دیکھی ہوئی ہے اور اس کا وہ پڑھا ہوا بھی ہے اس کو تھوڑا. میڈیا مل گیا نا. خالد حسینی. آپ کی ایک ٹریجڈی بہت بڑی ہے کہ آپ کو اردو پڑھنا ہی نہیں آتی. ہاں جی ہاں جی. کلا جنگی اگر انگریزی میں ہوتی نا تو اس موضوع پر یہ بہتر ناول ہے، لیکن اردو سے جو ٹریجڈی ہے نا ہماری اصل وہ یہ کہ ہم اپنی زبان سے کس طرح ہاتھ دھو بیٹھے. اور میں بار بار کہتا ہوں، کہتا رہوں گا جب تک میرا یہ شو چلے گا، آخری دن تک شاید کہتا رہوں گا کہ اردو کو زندہ رکھنے میں صرف اور صرف بالی ووڈ کا ہاتھ ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، جھک ماری ہے اس زبان کو قائم دائم رکھنے کے لیے، خراب ہی کیا ہے. یہ تو تھوڑے بہت ٹی وی شوز ہیں ہم جیسے جو اس زبان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کی ترویج کی بات کر دیتے ہیں، زبان و بیان کر لیتے ہیں، فرنگ آصفیہ کر لیتے ہیں. ایک ذوق آگہی اس کو ابھارنا پڑتا تھا پہلے، اب جھنجھوڑنا پڑتا ہے. جی. اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پھر شاعری. اب بہت بڑے شاعر اردو کے، ریختہ جو اصل نام ہے وہ میر تقی میر ہے، غالب ہے، داغ ہے، مومن ہے. یہ بہت بڑے شاعر ہیں لیکن یہ کلاسیکی شاعر ہیں. بعد والی جنریشن میں جو کلاسیکی رنگ ہے اور جنہوں نے رزمیے لکھے ہیں ان میں سر فہرست اقبال. ایرانینز اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، اس کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، مرشد کہتے ہیں. بلا شبہ بہت بڑا شاعر. ایک ہوتا ہے بڑا شاعر، ایک ہوتا ہے بہت بڑا شاعر. کیا بات. اقبال بہت بڑا شاعر تھا کیونکہ اس نے اپنی فلسفی کو، اپنی پوری کہانی کو، اس نے اسلام کی تاریخ دہرائی ہے بڑے اچھے طریقے سے اور شاعرانہ انداز میں. اور شاعری بھی اتنی خوبصورت. بڑی لمیٹیشنز ہوتی ہیں رزمیاں بیان کرتے وقت کہ آپ کو قافیے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کرنے پڑتے ہیں. وہ لطف سخن کے چکر میں نہیں پڑے، کبھی نہیں پڑے. اور یہ ان کا ایک فلا بھی ہے، اقبال کا فلا ہے کہ انہوں نے شاعری کو صرف ایک وہیکل کے طور پہ استعمال کیا. اصل زور ان کا پیغام پہ تھا، کانٹینٹ پہ تھا. پھر اس کے بعد آئیے جدید شعراء جن میں روایتی انداز، روایتی لیکن جدید. سر فہرست ناصر کاظمی، بہت بڑا نام. ناصر کاظمی کے بعد پھر ایک نیا دور آتا ہے ترقی پسند. یہ بھی ترقی پسند تحریک ہی کے لوگ تھے لیکن سرخیل ان کے بن کے ابھرے فیض احمد فیض، بہت بڑا نام. پھر آف کورس مجید امجد، منیر نیازی، ظفر اقبال، شہزاد احمد، پھر احمد مشتاق. یہ لوگ ہیں جو بڑے کاداور شاعر، کاداور جائنٹس ہیں اردو غزل کے. نظم بھی اس میں مجید امجد نظم کے شاعر. اور اگر صرف نظم کی بات کریں تو نون میم راشد، بہت بڑا نام. لیکن غزل میں تو میرا چونکہ معیار اپنا وہ ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے ساتھ متفق ہونا ہرگز ضروری نہیں کسی کا. ہو سکتا ہے میری ترتیب، میری پرائرٹی، میری پسند دوسرے سے بالکل مختلف ہو، 180 ڈگری پہ بھی ہو سکتی ہے. پھر ماڈرن ٹائمز کے جو شعراء کرام ہیں ان کے بعد کی جنریشن جو ٹچ کرتی ہے، نجیب احمد انہیں ٹچ کرتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ریسنٹلی، اور جن کا ایک شعر بڑی دفعہ سنایا میں نے، یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی، عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. دس از نجیب احمد. پھر خالد احمد، وہ بھی رخصت ہو گئے. اب سر ان کا بھی ایک ہو جانا چاہیے. دیکھ لیں، آپ کو پسند نہیں ہے زیادہ. نہیں کوئی بات نہیں. آپ اب تسی کہڑا ہٹنا. نہیں میں نہیں سناتا. اوکے سر سناوے ہندی کی ضرورت ہے ڈوم دی. انہاں کماں نوں بہت راضی. کہتے ہیں خالد احمد، جی سر. ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، واہ واہ. لیکن یہ کیا کہ چین سے رویا نہ تو نہ میں. واہ. ایک شاعر ہے وہ بالکل ڈسکس نہیں ہوتا کہیں. ہون لگا ویکھی. نوجوان شاعر سمجھیے کہ ابھی یہ وہ مدارس طے نہیں کیے اس نے. عطا اللہ عیسیٰ کھیل احمد عطا اللہ ان کا نام. ان کا ایک شعر بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی حسین شعر. آس وہ روز بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی،
आस वो रोज बंधा जाता है टूटे दिल की, यूं वो हालात को बेहतर नहीं होने देता। सर डॉक्टर इब्रार भी तो हैं एक। डॉक्टर इब्रार नज्म का बहुत अच्छा शायर। सर परवीन शाकिर के बारे में बताएं। परवीन शाकिर अच्छी शायरा थी, गुड। ख़वातीन के हवाले से बहुत बड़ा नाम। लेकिन इन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि ये वो खूबसूरत दरख्त हैं जो बरगद के नीचे उगते हैं, कितने को ऊपर जा सकते हैं, ऊपर तनावर दरख्त मौजूद है। हाँ जी। तो ये बड़ी बात है कि परवीन शाकिर ने इन जायंट्स की मौजूदगी में भी अपना नाम बनाया था। उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कि शी इज़ अ वेरी गुड पोइट। और जो ख़वातीन जिंदा हैं, मौजूद हैं, उनमें मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ नासरा ज़ुबैरी। ये तेरी जुदाई की यादगार है वरना, यादगार है वरना, ये तेरी जुदाई की यादगार है वरना, एक जख्म भरने में देर कितनी लगती है। अब नए शायरों में इशफाक मिट्टी को कहाँ रेट करते हैं? सर आप हमारे शाकिर साहब के बारे में क्या कहेंगे? शाकिर शुजाबादी बहुत कमाल का शायर है। क्या बात। और एक और नाम भूल रहे हैं आप। जी जॉन, जी जॉन बहुत तगड़े शायर। फिर नए शायरों में मंसूर आफाक, फैसलाबाद के शायरों के नाम लेने लगे थे आप। फैसलाबाद का अशरफ यूसुफी, अंजुम सलीमी। अंजुम सलीमी वाह साहब। वाह। फिर जनाब इसको अब वाइंड अप कर लें। गैर मुल्की अदब में आप रशियन लिटरेचर की तरफ जब जाएं तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े बाकमाल शॉर्ट स्टोरी टेलर्स, पोएट्स, नॉवलिस्ट मौजूद हैं। इनमें हमने कल ही अभी पुष्किन का जिक्र किया था। पुष्किन बहुत बड़ा शायर, लेकिन आपने अगर नसर पढ़नी, ऑब्वियसली नसर ही पढ़ेंगे आप, रशियन पोइट्री तो नहीं पढ़ेंगे। तो पहला नावल जी सर जो मैं समझता हूँ कि एना कैरेनिना के लेवल का है, बल्कि 4 हाथ आगे ही हो सकता है, कम नहीं, वो है शिलोकोफ का, रिमार्केबल राइटर एंड अ नोबेल लॉरिएट। एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन। डॉन दरिया है वहाँ का, यूरोप का 5वां बड़ा दरिया है और बड़ा शानदार दरिया है। रशिया में है ये दरिया, तो उसके किनारे पनपने वाली ये बहुत ही खूबसूरत कहानी, क्या बात। बहुत ही शानदार कहानी। बैकड्रॉप थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लियो टॉल्स्टाई के नावल वॉर एंड पीस वाला। वेरी ब्यूटीफुल नावल। इधर आ जाइए, दोस्तोयेवस्की बड़ा सेलिब्रेटेड राइटर है। क्राइम एंड पनिशमेंट अच्छी कहानी है, अभी फौरी तौर पे ना पढ़िएगा। ब्रदर्स क्रोमोजोफ वेरी ब्यूटीफुल नावल, वो भी धीरे धीरे, मतलब पहले इन नावल से शुरू कर लेना, फिर पास्तरनाक का नावल पढ़िए। हाँ बोरिस पास्तरनाक का नावल बड़ा मशहूर है जी, डॉक्टर ज़िवागो। ओ यस, आपको याद है ना? हाँ जी हाँ जी। फिर गैब्रियल गार्शिया मार्केज का भी सर हाँ, वो स्पेनिश राइटर्स हैं। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, जी जी जी। 100 years ऑफ सॉलिट्यूड, कमाल के नावल्स। फ्रेंच नावल्स बड़े शानदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे। मॉपसां, वापस हैं। मॉपसां स्टोरी टेलर है बड़ा शानदार, जो बेस्ट फ्रेंच नावलिस्ट है, जो बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े नावल निगारों को घर भेजने की अहलियत रखता है, वो है विक्टर ह्यूगो। फौरन पढ़िए। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि तुमने नहीं पढ़ना बब्बू, ऐसी काम का मेरा दिल खुश कर रहे हो। मेरे मुखातिब इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं कि इन सबको एक साइड पे रखते हुए स्टार्ट ही विक्टर ह्यूगो से करें, और उसका पहला नावल ले मिज़राबल्स, आपको लुत्फ आ जाएगा। ऐसी कहानी, स्टोरी टेलिंग फ्रेंच पे ख़त्म है। जैसे अलेक्जेंडर दुमा, काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। जी सर। फिर फ्लाबियर भी बहुत अच्छा है, मदाम बवारी, गुड नावल। अब आइए असल जो विक्टोरियन एज के नावलिस्ट हैं बरतानवी, सरे फेरिस्ट, टॉमस हार्डी। एक एक नावल पढ़ते जाइए। टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स, दैट्स इट, एक ही है, मोर देन इनफ। आपको उस एरा का भी पता चल जाएगा, उसके स्टाइल का भी, उसकी कहानियत का भी। खूबसूरत कहानी है। और चार्ल्स डिकेंस को आप
ویسے صرف ایک ناول پہ نہ ٹرکائیں، لیکن اگر ایک پڑھنا ہے تو اے ٹیل آف ٹو سٹیز. ویسے میں نے وکٹر ہیوگو کے ایک اور بڑے سیلیبریٹڈ ناول کا ذکر نہیں کیا، ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم. سر ویسے ٹیل آف ٹو سٹیز اور ٹیل آف ٹو سٹیز، یہ ٹیسٹ آف دا ڈبل ویلز، یہ نام سن کے نا منصور صاحب کی بڑی یاد آ رہی ہے، کیونکہ نا یہ بہت یہ نام لیتے تھے. یہ ناولز میں نے منصور کو دیے تھے. جی سر. ٹیل آف ٹو سٹیز بھی، پھر میں نے اس کو دیا تھا وودرنگ ہائٹس، جی جی جی. ایملی برانٹے کا. پھر شارلٹ برانٹے کی کتاب ہے جین ایئر. پھر آپ پرائڈ اینڈ پریجوڈس بھی پڑھیے اگر موقع ملے تو، ویری بیوٹیفل ناول. یہ جین آسٹن کا ہے. اور اسپینش رائٹرز میں گارسیا لورکا بہت بڑا رائٹر ہے. 2 ناولز اب میں نے بتانے ہیں جو آپ کو جدید، وہ تو بہت پرانے تھے نا جی، جو جدید نہیں، اتنے جدید نہیں، لیکن قریب قریب آپ کو وہ لے آتے ہیں، وہ فوراً پڑھ دیجئے. جی فوراً. اور اتفاق دیکھیں کہ دونوں خواتین کے. پھر کون سے؟ ایک ہے مارگریٹ مچل کا گون ود دا ونڈ، ڈونٹ مس اٹ، ڈونٹ مس اٹ. اور دوسرا ہے اس سے زیادہ بڑا ناول، یہ تھوڑی سی فلمی سی کہانی ہو جاتی ہے، وہ نوبیل laureate تھی، پرل ایس بک، دا گڈ ارتھ، چائنا کے بیک ڈراپ پہ. فیبولس اسٹوری. سر ماریو پیوزو کی گاڈ فادر، وہ بھی پڑھنا وہ ہے کل ڈسکس ہوگی کیا؟ کیونکہ وہ پیور لٹریچر کے لیول سے ٹھیک. ابھی لیکن اس سے کہیں زیادہ پاپولر. اچھا جی، آج کی بات اسی سے متعلق ہے کہ مطالعہ فار دا سیک آف مطالعہ نہ کیجیے گا. یہ جو لٹریچر ہے نا، یہ بغیر پیغام کے ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز پنہا ہوتی ہے، وہ ادیب کی، لکھاری کی، کیونکہ یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے. تو اگر وہ کوئی نصیحت کریں، کوئی ڈھنگ کی، کوئی کام کی بات انہوں نے کر رکھی ہے، اسے پک کریں اور اس پر عمل بھی کریں. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، نوحہ پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز. بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، قدم دوش نبوت پر تھے جن کے، وہ کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل، وہ کاشانے جلائے
जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं, बिठाते थे नबी कांधों पे जिनको, वो नेज़ों से गिराए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, वो बाजारों में लाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे